السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا. میری آواز جا رہی ہے؟ ام، آواز میری آ رہی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی ہاں آ رہی ہے، بہت اچھی. اچھا جی. اچھا. اچھا ہم لوگ ہنسنا ضرور ہے. جی جزاک اللہ. اچھا ہم لوگ غزوہ بدر کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مدینہ میں خوشخبری لے کر آئے تھے دو قاصد، اور انہوں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد پھر ہم مال غنیمت کا مسئلہ پڑھ رہے تھے کہ اس وقت جنگ بدر کے جو میدان ہے وہاں پہ 3 دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹے کیا تھا. تو اس میں پھر یہ ہوا تھا کہ وہاں 3 گروپس بن گئے تھے اس طرح سے کہ ایک تو وہ تھا کہ جو لوگوں کو جو مشرکین تھے جو مکہ سے آئے ہوئے تھے جنگ لڑنے، تو ان کو جو ہے وہاں سے بھگا رہا تھا، ان کو قتل کر رہا تھا. تو ایک گروہ اس میں مصروف تھا. دوسرا گروہ جو ہے مال غنیمت جو ہے وہ پورا سمیٹنے میں مصروف تھا. تیسرا گروہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مصروف تھا. تو اب یہ تینوں گروہ جو ہے چاہ رہے تھے کہ مال غنیمت ظاہر ان سب کو ملے. تو پھر رسول پاک پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مال غنیمت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو جتنا بھی مال غنیمت تھا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب ان کے حوالے کر دیا جائے، یعنی ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے کہ کس طرح سے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے. تو اس کا جو چوتھائی حصہ تھا وہ پورا ان لوگوں میں بانٹ دینا تھا، اور خمس یعنی کہ 5واں حصہ تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھ سکتے تھے، اور جس طرح سے چاہتے وہ پھر اس کو یوز کرتے. اچھا اس کے بعد یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. پھر مدینہ کے راستے میں تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 دن جب میدان بدر میں قیام کر لیا تھا پھر مدینہ کے راستے میں جا رہے تھے. اور وہاں پر جو ہے راستے میں ہی ایک دو لوگ جن میں عقبہ بن ابی معیط تھا اس کو قتل کرنے کا بولا، تو اس کو بھی راستے میں قتل کیا. پھر نضر بن حارث تھا اس کو بھی قتل کیا گیا. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اور ہاں یہ بس یہ بتایا گیا تھا، اور یہ ہم نے پڑھنا سٹارٹ نہیں کیا تھا میرے خیال سے. تہنیت کے وفود، یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو کوئی ریڈ کرنا چاہے گا؟ بتائیے کہاں سے پڑھنا ہے. یہ تہنیت کے وفود، یہ جو ہیڈنگ ہے نا. تہنیت کے وفود. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ پہنچے تو ان مسلمان سربراہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں قاصدوں سے فتح کی بشارت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے مدینے سے نکل پڑے تھے. جب انہوں نے مبارکباد پیش کی تو حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ لوگ ہمیں کاہے کی مبارکباد دے رہے ہیں. ہمارا مطلب کا ہے، مطلب کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں. ہمارا ٹکراؤ تو خدا کی قسم گنجے سر کے بوڑھوں سے ہوا تھا جو اونٹ جیسے تھے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا بھتیجے یہی لوگ آوردگان قوم تھے. کیا ہاں اس ورڈ کا میننگ کسی کو پتا ہے تو بتا سکتے ہیں. سربر آوردگان قوم. اچھا تو اس پیراگراف مطلب میں یہ بتایا گیا سربراہ تو نہیں ہوا، سربراہ کچھ سربراہ ہے ان کے سردار ٹائپ میرے خیال سے اس طرح کا کچھ ہے شاید. اچھا اس میں اب اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ پر پہنچے. تو پھر وہ ہوا تھا نا کہ جو دو قاصد مدینہ گئے تھے تو وہاں جب انہوں نے خوشخبری سنائی تھی فتح کی تو کچھ لوگ مدینہ سے نکل گئے تھے کہ جنگ بدر کا جو میدان تھا اس کی طرف روانہ ہو گئے تھے کہ ادھر راستے میں یا پھر وہاں پہنچ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے لشکر کو مبارکباد دیں گے. تو پھر مقام روحہ جو جگہ ہے وہاں پر ملاقات ہوئی اور پھر انہوں نے مبارکباد پیش کی مسلمانوں کے لشکر کو. اچھا پھر آگے بتائیں. اس کے بعد حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ عرض پرواز ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد ہے
کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ بخدا میں یہ سمجھتے ہوئے بدر سے پیچھے نہ رہا تھا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس قافلے کا معاملہ ہے، اور اگر میں یہ سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا تو میں پیچھے نہ رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہتے ہو۔ آگے اب پڑھو۔ جی حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں اسید، نے یہی کہا۔ اسید نا، اسید۔ اچھا اسید، ہاں اسید پڑھ رہی ہوں میں صحیح۔ اچھا اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ آپ جو ہے دشمنوں سے ٹکراؤ ہونے والے تو پھر ہم لوگ جو ہے ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ جاتے، لیکن ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ بس قافلے کا معاملہ ہے، یعنی ابو سفیان کا جو قافلہ آنا تھا کہ بس ان قافلے کا جو سامان ہے اس کو اپنے قبضے میں لینا تھا، تو اس کے لیے آپ چند لوگ چلے گئے تھے، تو ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی جنگ ہو جائے گی، ورنہ تو ہم کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے، ہم تو آپ کے ساتھ ضرور جاتے وہاں پہ نا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ اچھا چیٹ پہ سسٹر نادیہ اس نے لکھا ہے کہ سر جمع برا جمع لکھا ہے۔ آوردگان اس کے اوپر اس میسج کے اوپر انہوں نے لکھا ہے مانا ہے سردار یا سربراہ کی جمع۔ اچھا صحیح کتنی مشکل جمع ہے، سربراہ دگان، جزاک اللہ۔ آوردگان، اچھا سردار یا اچھا سربراہ کی جمع، جزاک اللہ سے سنا دیا۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ اچھا اور میں سمجھتا کہ پڑھوں آگے۔ جی اس کے بعد آپ اس مدینہ منورہ۔ اچھا اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں اس طرح منظر کیا لکھا نہیں، مظفر، منظر و منصور، ہاں مظفر ہو، ہاں سوری مظفر، ہاں مظفر، ہاں مظفر منصور داخل ہوئے، یعنی بہت فاتحانہ طور پہ داخل ہونا ہے نا۔ پھر اس کے جی بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا مظفر و منصور داخل ہوئے کہ شہر اور گرد پیش کے سارے دشمنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ اس فتح کے اثر سے مدینہ کے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام کو قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب یہ بتا رہے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جیسے فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے بہت خوش تھے، اور دشمنوں پر دھاک پڑ گئی کہ بھائی یہ مطلب ظاہر سی بات ہے بڑی حیران کن بات تھی نا ان کے لیے، تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک تو ایسی جنگ ہوگی، جنگ ہوئی بھی تو اتنی زبردست فتح نصیب ہوگی، اتنے بڑے بڑے سردار قتل کر کے مسلمانوں کا اتنا چھوٹا سا لشکر واپس آ جائے گا، تو ظاہر ان پہ دھاک پڑ گئی، ایک روب قائم ہو گیا نا دشمنوں پر۔ اور پھر بتا رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ پھر اس موقع پر، اس فتح کے موقع پر، پھر یہی ہوتا ہے نا جب وکٹری نصیب ہو جاتی ہے تو لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے نا کہ ہاں یہ حق ہے، یہی سچے لوگ ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہیں اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا، دل سے بھی قبول کیا تھا، اور پھر بتا رہے اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب ظاہر ہے سب لوگ چاہتے ہیں نا کہ جو پارٹی جس کی وکٹری ہو گئی ہے، جو جیت چکا ہے، ہم سب اس کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں، یہ تو ایک انسانی فطرت کا پارٹ ہے نا کہ انسان اس طرح ہی چاہتا ہے۔ تو پھر عبداللہ بن ابی اور جو دوسرے جتنے بھی لوگ تھے جو دل سے نہیں اسلام کو قبول کرتے تھے، انہیں تھا کہ بھئی ہم بھی ان کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں، فتح تو ان کو نصیب ہو ہی گئی ہے۔ اور کوئی اس چیز کو بیٹر انداز میں ایکسپلین کرنا چاہ رہے تو پلیز کریے گا انمیوٹ کر کے۔ صحیح ہے کہ لوگوں کی وہ دیکھ کر نا داخل جب ہوئے، جب فتح کے ساتھ، تو آف کورس پھر وہ سب نے سوچا اب ان کو جوائن کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی فاتح ہے، تو جو فاتح ہوتا ہے تو اس کے آگے سبھی سرنڈر کرتے ہیں، تو جو ہاں منافق اور تھے پھر فائدہ بھی وہ بھی، ملے گا، ہاں ہاں فائدہ بھی فائدہ حاصل ہوگا، ہوتا ہے ہاں تو اگر بس دشمنی کا کوئی فائدہ ہی نہیں اس وقت، تو سب منافق بھی مل گئے، اور وہ بھی تو کچھ نے دکھاوے کے لیے کیا، کچھ نے دل سے کیا، لیکن سب اس میں شامل ہو گئے ویلکم کرنے میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے ایک دن بعد قیدیوں کی آمد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحابہ رضی اللہ عنہم کرام پر تقسیم فرما دیا۔ قیدیوں کی آمد، وہی مال غنیمت جو ہوتا ہے نا، پھر قیدی جو آتے ہیں پھر ان کو غلام بنا کے رکھ لیا جاتا ہے، پھر ان کو صحابہ کرام پہ تقسیم فرما دیا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت بھی فرمائی۔
اس وصیت کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خود کھجور کھاتے تھے لیکن قیدیوں کو روٹی پیش کرتے تھے۔ واضح رہے کہ مدینے میں کھجور بے حیثیت چیز تھی اور روٹی خاصی گرا قیمت ہوتی تھی۔ اللہ سبحان اللہ۔ اچھا بتا رہے ہیں دیکھو کہ جب مدینہ پہنچ گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے اگلے دن پھر قیدیوں کی آمد شروع ہوئی۔ قیدی وہاں پر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے جن کو فتح نصیب ہوئی تھی تو وہ سب قیدیوں کو لے لے کے مدینہ میں داخل ہو رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسٹرکٹلی سب کو یہ بات بول دی کہ سب بہت اچھی طرح سلوک کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے دل میں تو ایک نفرت تھی نا، ایک غصہ تھا، ان سب مشرکین ہی تھے نا مکہ کے جنہوں نے اتنا برا سلوک کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اور پھر فتح بھی نصیب ہو گئی تھی، تو ایک نیچرلی ایک ہمارے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے نا کہ دبا کے رکھنا، برا سلوک کرنا، قیدی تو ہیں، تو ان کو اچھی طرح سے وصیت کر دی، یعنی ان کو نصیحت فرما دی کہ ان سے بہت اچھا سلوک کرنا ہے، بے شک ہمیں فتح نصیب ہو گئی ہے لیکن ان کے ساتھ برا سلوک کرنا الاؤ نہیں ہو گیا ہمیں۔ اور اس وصیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خود کھجور کھاتے تھے اور قیدیوں کو روٹی دیتے تھے۔ اب اس کو کمپیئر کر کے بھی آگے وضاحت کر دی ہے کہ روٹی جو ہے بہت خاص چیز ہوتی تھی اس وقت، اور کھجور جو ایک بے حیثیت سی چیز ہے، کھجور تو وہاں سعودیہ میں بہت زیادہ مل کامن، رہے ہوتے ہیں، تو وہاں تو کوئی اتنی بے ایسی وقت بات نہیں چیز ہوتی ہے، ہے۔ ہاں صحیح ہے، بے وقت ہوں چیز ہے۔ روٹی کے آگے مطلب گیہوں اب بہت کاسٹلی ہوتا تھا تو اس لیے اچھا ابھی صحیح، بھی تو ہاں وہ بتا رہے کہ خود صحابہ کرام کھجور کھاتے تھے اور جو ہے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جو قیدی ہیں ان کو پھر وہ روٹی دیا کرتے تھے، یعنی کہ اتنی عزت سبحان دیتے اللہ۔ تھے، اتنا اچھا سلوک کرتے ہوں تھے ان کے ساتھ نا۔ کتنا بڑا لیسن ہے ہمارے لیے نا کہ اپنے سے کمزور لوگوں کو ہوں دبا کے نہیں رکھنا ہے، آپ نے اچھا سلوک، احسن سلوک کرنا ہاں ہے نا ان کے ساتھ۔ اسی کا اور آگے بہت اچھا ہے قیدیوں کا قضیہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ چچیرے بھائی اور کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے لیں اور اس طرح جو کچھ ہم لیں گے وہ کفارہ کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور وہ ہمارے بازو بن جائے۔ سنا اچھا کتنا اچھا ہے جی نا؟ اب زبردست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جب اچھا پہنچ گئے تھے، جی جی آپ ہوں کچھ کہہ رہی ہاں ہاں نہیں نہیں میں سمجھی آگے ایک لائن رہ گئی، نہیں ٹھیک ہے ہیں؟ نہیں وہ پڑھیے اگلا بتائیے پیراگراف جی، بتائیے۔ تو اس میں جو ہے قیدیوں کے بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے تھے نا، امپورٹنس دیتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہ ان سے مشورہ ضرور لیتے تھے نا، تو یہاں پر بھی مشورہ دے رہے تھے کہ ابھی قیدی آ گئے، اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ جو ہے ہمارے مطلب چچیرے بھائی ہیں، ہمارے ریلیٹیوز ہیں، ہمارے کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، مکہ میں تھے نا سب یہ، تو انہوں نے کہا کہ ان کی رائے ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، یعنی کہ قیدیوں کو جیسے ہوتا ہے نا آزاد کرنے کے لیے ان سے کچھ اماؤنٹ لے لیا جاتا ہے، پھر ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ لوگ فری ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی کو فدیہ کہتے ہیں نا کشانٹی، کہ اب آپ جی فری ہیں، وہی ٹھیک ہے۔ ضمانت ہوتی ہے نا جو فدیہ صحیح صحیح، فدیہ دیتے ہیں نا کسی چیز کو چھڑانے کے لیے، قیدی ٹھیک ہے، پھر چھڑانے آپ کے لیے آزاد کر پیسے۔ دیتے ہو نا انہیں کہ اب آپ فری ہو، اب جی آپ جی جو چاہو کرو، ہے نا، ہاں صحیح ہے، ٹھیک بالکل، ہے۔ تو پھر اس اس سے طرح پھر جو ہوگا، کچھ اس سے یہ ہوگا نا کہ ان کے اوپر ایک وہ ہو جائے گا ہمارا کیا کہیں گے فیور، جب ہم کریں گے نا تو پھر وہ ہمارے بازو بن جائیں گے، ہمارا ساتھ دیں گے کہ ہمیں فدیہ لے کے آزاد کر دیا، احسان تلے بلکہ دب جانا غلام نہیں جسے بنایا۔ کہتے ہیں۔ ہاں ہاں صحیح صحیح، ہاں احسان تلے مطلب دب جانا غلامی، جسے کہتے ہیں۔ جی غلامی نہیں کرنی پڑی تو رشتہ دار ہے نا تو وہ ظاہر نوکر بن کے رہیں گے، غلام بن کے یا آزاد، تو دو چیز میں سے تو بہتر تو وہی ہے نا آزاد ہو جائے، تو وہ انہوں نے لیکن کہا اس کہ سے ایک ہمیں اور چیز بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہم جو کچھ لیں گے یعنی فدیہ، تو وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، یعنی کہ اگر فدیہ جو ہے وہ چیزوں کے یا منی کی مد میں لیا جاتا تھا، یا جو وہ بارٹر سسٹم ہوتا تھا، سامان کے جی جی بدلے جی میں سامان یا انسان کے بدلے میں سامان، تو وہ بھی ایسی چیزیں جو ان کی مطلب ان لوگوں کی طاقت کو بڑھائیں گی مسلمانوں کی، کہ بالکل بالکل اگر صحیح کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اگر ایسی چیز لے لی اس کے بدلے میں وہ کسی سے مزید تیر اور وہ گھوڑے اور یہ چیزیں خرید سکیں تاکہ ان کی جو عسکری قوت تھی نا وہ بڑھ جائے۔
बिल्कुल बिल्कुल, इससे उनकी मत, कुव्वत भी, हाँ, कुव्वत का मतलब जरिया जो बनेगा। पैसा आप, मतलब दो चीज उन्होंने बताई ना। उन्होंने कहा इस तरह जो कुछ हम लेंगे, यानी जो पैसा उसके फिदिया उसके बदले में लेंगे, तो उस पैसे से हमारी कुव्वत बढ़ेगी, चाहे हथियार लेने की, चाहे अपना खाने पीने की, या कोई भी चीज, वो कफारा हो जाएगा, वो फिदिया। और दूसरा, और ये भी मुतवक्का है कि अल्लाह उन्हें हिदायत भी दे दे और वो हमारे बाजू भी बन जाए, मतलब दोनों चीज हो जाएगी इस तरह। जी, ये क्योंकि उनके फिर वो भी साथ ऐसा मुसलमान हो सलूक जाए। किया। हाँ, जी, उनका लेकिन क्योंकि ऐसा हजरत, सलूक था, उनको छोड़ देने का, जी गुलाम बना जी के नहीं रखा। तो इस सूरत में भी जो है वो उनके दिल में आ सकता था नरमी की, ये लोग बहुत अच्छे हैं और ये हम इनके बाजू बन जाए। जबरदस्त, आइंदा हम बिल्कुल उसकी जबरदस्त, जो देखिए सही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि कुव्वत वसल्लम है ने सबसे वो जी राय ली ना, मतलब खुद नहीं अपना बोल दिया कुछ, बल्कि उन्होंने कहा हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया, अब उसके बाद वो हजरत उमर की राय लेते हैं। मतलब देखें, एक से एक के बाद एक ना। फिर आगे पढ़ूं? हाँ, ये वाला पॉइंट भी सिस्टर नादिया का बहुत अच्छा है ना, कि इस तरह उनको होगा कि भाई इन्होंने तो हमें आजाद कर दिया, उनके सामने ही तो उनके इतने बड़े बड़े सरदार कत्ल हुए थे ना, लेकिन उनको होगा कि भाई हमें तो उन्होंने आजाद कर दिया, तो उनका दिल एक मतलब वो खुश हो जाएगा ना। ये तो बहुत अच्छे हाँ लोग हैं जो सिस्टर नादिया भी कह रही हैं कि इससे फिर जो हाँ, है वो मुसलमान हो सक, ये भी चांसेस है कि मुसलमान ही हो जाए, मुसलमानों का इतना वही अच्छा तो। रवैया देख के। अखलाक से और बहुत वो हुए सही भी बात, ना, तबलीग तो अखलाक से ही वो होती है ना। हुए भी ना, चाहे उन्होंने दिखावे के लिए किया या दूसरे दिल से किया, मगर मुसलमान तो हुए ना वो लोग। अभी पिछले उनमें से भी महीने हमने सही। पढ़ा। सही सही। अच्छा किशोर आंटी, आगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं अब ना, ओ वो अच्छा, उसके लिए आखिरी की वीडियो के लिए ना। तो मजा तो बहुत आ ठीक, रहा है दिल चाह रहे आगे हाँ जरूर पढ़ते थे, सही, लेकिन अब वो इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करेंगे बाद में, सही है। हाँ तो मैं अच्छा अब इसके लिए ना ये सेशन को ना लीव करके दोबारा ज्वाइन करना होगा, वरना वो वीडियो बीच में रह जाएगी, ठीक है? तो दोबारा से ज्वाइन कर ठीक। लीजिएगा।